میں چاہتا ہوں ذرا نظم کے ہی پرسپیکٹو میں اسی کی ڈیٹیلنگ ہو تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ یہ کہ جو پیغام علامہ دینا چاہ رہے ہیں وہ پریسائزلی اسی پرسپیکٹو میں پہنچے کہ کرے یہ کافر ہندی بھی جرت گفتار اگر نہ ہو عمرائے عرب کی بے ادبی. اس پہ ذرا گفتگو کیجیے صاحب، اس میں علامہ کیا فرما رہے ہیں؟ جنید صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ پہلو مبارکباد کا مستحق ہے کہ اقبال ڈے پہ ہم نے گفتگو کے لیے آپ نے وہ موضوع چنا ہے جس کی ضرورت ہے عالم عرب کے حوالے سے. بہت شکریہ. اور بہت کم اس پہ بات کی جاتی ہے کہ عرب ورلڈ کے بارے میں علامہ کا ویژن کیا ہے. جس نظم کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ نظم علامہ کا ایک بنیادی تھیم ہے جس پہ فوکسڈ ہے. وہ تھیم یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کی آئیڈینٹی جغرافیہ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، اس کی آئیڈینٹی نسل نہیں ہے، علاقہ نہیں ہے، ایک نسبت ہے. وہ نسبت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. پہلے میں نظم پڑھنا چاہوں گا. علامہ فرما رہے ہیں کرے یہ کافر ہندی بھی جرت گفتار اگر نہ ہو عمرائے ادب کی بے ادبی. یہ نقطہ پہلے سکھایا گیا کس امت کو؟ وصال مصطفی افتراق بولہبی. علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عرب نہیں ہوں، عرب ہمیں عجمی کہتے ہیں، اور ہم کوئی بات کریں تو کہتے ہیں ہماری سپیریئرٹی پہ عرف آ رہا ہے. اگر وہ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کہوں. بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہے اہل عرب، آپ سے یہ درس شروع ہوا تھا جو ہم تک پہنچا. واہ. وہ درس کیا تھا؟ حضور سے جڑنا وحدت ہے، حضور سے کٹنا بولہبیت ہے. اللہ آپ یہ سبق کیوں بھول گئے؟ اللہ میں آپ کو یاد دلاؤں، آپ مجھے یہ یاد دلائیں. آپ سے یہ سبق مجھ تک آیا تھا. یہ تو آپ نے ہم کو بتانا ہے. بتانا تھا، بتایا تھا. ہاں بتایا تھا. تو اب میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. ہم کون ہیں آپ کو بتانے والے؟ ٹھیک. اگلی بات، آپ چونکہ بھول گئے اس کا نتیجہ نکلا ہے. میں آپ کو اس نتیجے سے متنبع کرنا چاہتا ہوں، متوجہ کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا، محمد عربی سے ہے عالم عربی. اللہ. ملت اسلامیہ کا وجود باؤنڈریز سے نہیں ہے، ممالک سے نہیں ہے، افریقہ، انڈیا، فلاں فلاں، اس سے نہیں ہے. محمد عربی سے عالم عربی. اللہ. آپ اگر عربی ہونے کی وجہ سے سپیریئر ہیں تو اس لیے کہ محمد عربی آپ کے اندر ہے. اللہ. اصل نسبت تو وہ ہے. اس کو مت بھولیں. واہ. دیکھیں قرآن مجید عربی میں اترا، اس لیے نہیں کہ عربی فصیح تھی، اس لیے کہ رسول اللہ کی زبان ہے اس لیے فصیح ہے. یہ سمجھیں، آپ اس نقطے کو سمجھیں. علامہ مرکز و محور حضور کی ذات کو بناتے ہیں. جنید صاحب یہ جو نقطہ ہے یہ اتنا اہم ہے. اور حضور کی نسبت، اب دیکھیں علامہ کا ایک شعر ہے، متاع قافلہ ما حجازیاں بردند ول زبان کشائی کی یار ما عربی است. علامہ کہتے ہیں ہماری ساری متاع کو اے اہل عرب تم نے گنوا دیا. ہم خاموش ہیں کہ آپ کا تعلق رسول اللہ سے ہے. اللہ. یار ما عربی است. ورنہ تو میں آپ کے وہ مرثیے اور وہ نوحے پڑھتا، دنیا دیکھتی. اللہ. آپ نے حشر کیا کیا اس ملت کا؟ زبان کش، میں زبان نہیں کھولتا. یار ما عربی است. تو ہماری بقا کس کے اندر ہے؟ صرف اور صرف حضور کی نسبت کو اپنی جان بنانے میں. یعنی علامہ کا آپ یہ دیکھیں ادب کا تقاضا کیا تھا کہ عربک لینگویج سے بھی ادب کا آپ جو ہے وہ تعلق آپ یوں رکھتے تھے کہ وہ سرکار کی زبان ہے. اچھا اب میں دو اشعار پڑھنا چاہوں گا جس میں علامہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے فتنوں کا حل کیا ہے. علامہ کہتے ہیں تب و تاب بت قدا یجم نرست بسوز و گداز من کہ بیک نگاہ محمد عربی گرفت حجاز من. علامہ کہتا ہے میں وسط پڑھنے کے لیے گیا، میں دنیا کے فلسفے پڑھے، وہ مجھے متاثر نہیں کر سکے کیونکہ میرے حجاز کو میرے رسول نے فتح کر رکھا. اللہ. اس حجاز پہ، میرے شعور کے حجاز پہ عجم کی حکمرانی نہیں ہو سکتی. دنیا کے فلسفے کو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج دنیا مسلم ورلڈ کا کون سا بڑا فلسفی ہے جس کو ویسٹ کے سامنے بطور سند پیش کر سکتے ہیں؟ اقبال ہیں. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ سند نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. گویا کہ اقبال نے آپ کا صدیوں کا سفر مختصر کر دیا ہے. ایسا ہی اقبال نے طے کر دیا ہے کہ ویسٹ سند نہیں ہے. اب آپ اس سے آگے سفر شروع کریں. واہ. آپ کی بد نصیبی، یا پھر ویسٹ کو سند بنا کے شروع کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ اقبال سے پہلے کے زمانے میں زندہ ہیں. اب آج کے زمانے سے 100-150 سال پیچھے ہیں. اس کے بعد علامہ کہتے ہیں نہ رسد فسون گری خرد بتپید نے دل زندائی یہ کنشت فلسفیاں درا بحری میں سوز و گداز من. علامہ کہتے ہیں یہ جو مغرب کا فلسفہ ہے نا، یہ مغرب کی سوچ جو ہے یہ کنشت ہے، یہ آتش قدوں کا معبد ہے. بالکل. اس سے نکل میرے حرم میں آ. واہ. میرا حرم، میرے فکر کے حرم میں آ. واہ. میرے فکر کا حرم کیا ہے؟ وہ حضور کی محبت کا سوز و گداز. اور دو مصروں میں بات ختم کر دی نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ختم ہو گئی بات. خاک مدینہ و نجف. تو اب علامہ جو سب سے بڑی بات ہے، علامہ نے اس ملت کے لیے ایک شارٹ کٹ کر دیا. شارٹ کٹ یہ کر دیا ہے بھئی آپ اپنا سفر مغرب کی فکر کی وادی تی میں بھٹکنے میں نہ ضائع کریں. واہ.
آپ اس سے نکلیں، کیا اچھا ہے. آپ ذات رسالت مآب کو حوالہ بنائیں. اور جو ایک صدی پہلے علامہ نے، آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ ظاہر آپ تینوں شخصیات علامہ پہ کیا کمال گفتگو کرنے والی، لیکن ماہر اقبالیات کا ٹائٹل آپ کو دیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ علامہ نے وہ ایک صدی پہلے جو گفتگو کی تھی، ایسے لگتا ہے کہ وہ میں زندہ ایک شعر پڑھنا چاہوں گا. آج بھی علامہ زندہ کہتے ہیں شکست کشتی ادراک مرشدان کہن، خوشا کسے کے بدریا سفینہ ساخت مرا. علامہ کہتے ہیں مجھ سے پہلے مرشدوں کی کشتیاں ٹوٹ چکی ہیں، ان کشتیوں پہ بیٹھ کے تم دریا پار نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. وہ خوش نصیب ہے جس نے میری فکر کو اس دنیا کے سمندر کو پار کرنے کے لیے اب کشتی بنایا. واہ. علامہ کی فکر کیا ہے، وہ کشتی کیا ہے؟ وہ صرف نسبت محمدی، نسبت محمد عربی سے ہے، عالم عربی. بالکل.